السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی پی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان مبین ناصر۔ ناظرین، آج کل ایک ٹرم جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسپیشلی فائنینشیل سیکٹر کے اندر، وہ ہے فائنینشیل انکلوژن، جسے مالی شمولیت بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کچھ عرصے پہلے 2022 میں اسٹیٹ بینک ایکٹ، یعنی کہ وہ قانون جس کے تحت اسٹیٹ بینک آپریٹ کرتا ہے، اس میں بھی ترمیم کی گئی اور فائنینشیل انکلوژن کو ایک اہم فنکشن قرار دیا گیا اسٹیٹ بینک کا۔ تو مالی شمولیت ہے کیا؟ کس طرح اسٹیٹ بینک یہ کوشش کر رہا ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ بینکنگ پروڈکٹس اور سروسز تک رسائی حاصل کر سکیں؟ آج بات ہوگی اس ٹاپک پر۔ جی، تو آج کا موضوع ہے فائنینشیل انکلوژن، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایگریکلچر کریڈٹ اینڈ فائنینشیل انکلوژن ڈپارٹمنٹ جناب عابد قمر صاحب۔ عابد صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو وین۔ سر، سب سے پہلے تو مختصراً اور سادہ الفاظ میں ہمیں یہ سمجھائیے کہ فائنینشیل انکلوژن یا مالی شمولیت ہے کیا، اور اس کی پاکستان جیسے ملک میں اہمیت ہے کیا؟ مبین، ایک سمپل سا ایک تو جواب دینے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ جی ہے۔ اور آپ کے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، کیا آپ ان کو سیلریز وغیرہ یا پیمنٹ جو ہیں وہ کیا بینک اکاؤنٹ کے تھرو کرتے ہیں؟ نہیں، کوشش کی ہے لیکن ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، تو آپ تو ہیں فائنینشیلی انکلوڈیڈ، لیکن وہ سب ہیں فائنینشیلی ایکسکلوڈیڈ۔ یہ تو تھا ایک خیر سمپل سا ایک مختصراً کو آپ نے بہت ہی مختصر کر دیا۔ بہت ہی مختصر جواب تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن کا کسی بھی بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے تو وہ تو فائنینشیلی انکلوڈیڈ تصور کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس کی اور تھوڑی سی اور وسیع جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ بینکس جو ہیں وہ آپ کو ڈپازٹ رکھنے کی بھی سروس دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ بینکس جو ہیں وہ بورو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے انشورنس کی سروسز ہوتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ایک نیشنل سیونگ سینٹر ہے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہاں پر اس پہ منافع حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ایک فائنینشیل سروس ہے۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کی سروسز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، جو پرائمریلی سیونگز کے حوالے سے یا بورنگ کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پیمنٹس کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے بھی سروسز ہوتی ہیں۔ یہ جو تمام سروسز ہیں، یہ تمام سروسز بیسکلی فائنینشیل سیکٹر کی ہیں، اور جو لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ فائنینشیلی انکلوڈیڈ تصور کیے جاتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ فائنینشیل سروسز سے یا اس کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو سر، دوسرا پارٹ اسی سوال کا کہ پاکستان کے جیسے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے یہ کیوں ضروری ہے فائنینشیل انکلوژن بڑھانا؟ دیکھیں، فائنینشیل سیکٹر کا اگر آپ بنیادی فنکشن دیکھیں تو اس کا بنیادی فنکشن ہے کیا کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنے ایسے ذرائع ہیں کہ جو ان کی ضرورت سے زائد ان کے پاس آمدنی ہے، یعنی اس کے پاس ان کی سیونگز ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جن کے پاس جو اپنی ضروریات سے کے مطابق ان کے پاس ریسورسز یا مالی وسائل نہیں ہیں اور انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بورو کریں۔ تو فائنینشیل سیکٹر کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ وہ سیورز سے پیسہ لے کے جو بورورز تک جو ہے وہ منتقل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکانومی میں اس وقت گروتھ آتی ہے زیادہ کہ جب پیسہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں سفر کرتا ہے، تو یہ جو ہمارا پیمنٹ کا جو نظام ہے یہ جس قدر ایفیشینٹ ہوگا، جس قدر تیز ہوگا، تیزی سے پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے میں جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ ممکن بنائے گا کہ اکانومی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، آپ اس کو ایک انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایک عام آدمی، کوئی کاروباری بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی امپاورمنٹ ملتی ہے کہ جب اس کے پاس یہ ایبیلٹی آ جائے کہ وہ اپنے پیسے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے، تو وہ بھی امپاورمنٹ ہوتی ہے، جس سے اس کے جو معاشی جو فیصلے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تین بنیادی جو فوائد ہیں جو ہم اکانومی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ جو فائنینشیل انکلوژن لا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اس کا آف کورس اب اگلا سوال پھر یہی بنتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مالی شمولیت کو یا فائنینشیل انکلوژن کو فروغ دینے کے لیے کیا کر رہا ہے، اور اس میں جو مین سارٹ آف مائل سٹونز ہیں یا سنگ میل ہیں وہ کیا ہیں؟ فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے جو ہمارا سفر جو شروع ہوا ہے وہ میں کہوں گا 2001 میں شروع ہوا، کہ جس میں ہم نے سب سے پہلے ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے اس کی ڈیورسیفیکیشن کے لیے ہم ایک قانون لے کر آئے جس کا نام تھا مائکرو فائنانس آرڈیننس 2001۔
اس آرڈیننس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا جو بینکنگ سیکٹر تھا مینلی وہ کمرشل بینکس پر مشتمل تھا، جس میں بڑے بڑے بینکس تھے. اب بڑے بینکس کی ایک لمیٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بورورز یا چھوٹے ڈپازٹرز کو اس طرح سے سروسز نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی کاسٹ زیادہ آتی تھی. تو لہٰذا ضروری یہ تھا کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جو کہ چھوٹے بورورز کو یا چھوٹے ڈپازٹرز کو ان کی جو ضروریات ہیں اس کو کیٹر کر سکیں. تو اس پرسپیکٹو سے یہ قانون بنایا گیا اور اس کے تحت جو ہے بہت سارے مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں وجود میں آئے، جو اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف شکلوں میں اس سے پہلے بھی کام کر رہے تھے. فار ایگزامپل این جی اوز کی شکل میں تھے، کچھ ادارے ایسے تھے جو این جی او کی شکل میں یعنی آلریڈی کام کر رہے تھے، اور پھر جب یہ قانون آ گیا تو وہ کنورٹ ہو گئے انٹو مائکرو فائنانس بینکس. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ ان کے لیے یہ فائنینشیل انکلوژن کے لیے ضروری ہے کہ کاسٹ افیکٹو جو ہے چینلز وہ موجود ہونے چاہیے کہ جس کے تحت جو ہے وہ مختلف قسم کی جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ آفر کی جا سکیں اور لوگ اس کا استعمال کر سکیں. تو اس میں ایک تو اسٹیٹ بینک نے جو ہے ایک قانون ایک اور لے کر آئے جس کا نام تھا پیمنٹ سسٹمز اینڈ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ 2007. اس کے تحت بھی مختلف ادارے وجود میں آئے جن کو الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ہیں یا پی ایس اوز یا پی ایس پیز ہیں جو کہ وجود میں آئے، جو کہ اور مختلف طرح کی پروڈکٹس اور سروسز آفر کر رہے تھے. آئی تھنک کہ میں ایک پروڈکٹ جو ہے جس کا میرے خیال سے شاید سبھی لوگ جانتے ہیں اور وہ بہت ہی کامن پروڈکٹ ہے جس کو ہم سب لوگ ایزی پیسہ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس کی یہ ایک ایسی پروڈکٹ تھی، یہ ایک والیٹ ہے بیسیکلی کہ جس کے تحت جو لوگ پیسہ اس میں رکھ کر اس کے بعد آسانی سے جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن اس کے تھرو کر سکتے تھے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ایک اور آئی تھنک بہت اہم سنگ میل جو ہم نے عبور کیا وہ تھا برانچ لیس بینکنگ ریگولیشنز 2008 کی شکل میں، جس کے تحت جو ہے وہ یہ ممکن ہوا کہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اب ان کو آپ بغیر کسی بینک کی برانچ میں جائے اکاؤنٹ کھولا جا سکتا تھا، اور اس کی جو ٹرانزیکشنز تھیں وہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ کسی بینک کی برانچ میں جائیں گے. اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایجنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور ان ایجنٹس کے نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ تمام وہ سروسز جو ہے وہ لوگ وہ لے سکتے تھے. جو برانچ لیس بینکنگ کا جو نیٹ ورک ہے، جو ایجنٹ نیٹ ورک ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 6.5 لاکھ ایجنٹ سے زائد پر مشتمل ہے. مطلب ہر گلی محلے میں موجود. جی بالکل. اور اس کی سب سے اہم بات اور سب سے اچھی بات ہے یہی کہ یہ آپ کو آپ کے اپنی گلی کے نکڑ میں بھی یہ سروس مل جاتی ہے. کہ اس میں ایک اور جو ہم نے ایڈیشن کی تھی 2015 میں وہ ہم نے ایک لو رسک بینک اکاؤنٹس انٹروڈیوس کرائے جس کو ہم آسان اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور اس کے تحت 2015 میں یہ گائیڈ لائنز ہم لے کر آئے تھے، اور اس کے تحت پھر ہم نے آسان موبائل اکاؤنٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا. اس کا تو میرا خیال میں نمبر بھی تقریباً سب کو ہی یاد ہوگا، *2262#. جی ہاں بالکل. آسان موبائل اکاؤنٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو اپنے موبائل فون کے ذریعے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑا اچھا سا اسمارٹ فون ہو، آپ سادہ جو آپ کا جو فون ہوتا ہے جو اسمارٹ نہیں ہوتا تو آپ اس کو بھی استعمال کر کے اس سے کھول سکتے ہیں، اور *2262# آپ کوڈ ڈائل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پورا لسٹ دے دیتا ہے کہ آپ نے کس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پروسیس کر کے آپ آسانی سے آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور اسی وقت آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اب تک جو ہے وہ اس میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں اس میں. کہ اس کے علاوہ پھر ہم نے جو تیسرا جو ایک اہم جو سنگ میل عبور کیا تھا فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے، وہ تھا ٹیکنالوجیکل انوویشن کو فروغ دینا. تو اس میں بھی ہم نے جو ایک اہم آئی تھنک جو فریم ورک ہم نے انٹروڈیوس کیا جو کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ فریم ورک 2021 کہلاتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ ہم نے اس کے تحت جو ہے بینکس اب جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپننگ تھرو دیئر موبائل ایپس آفر کر سکتے ہیں یا انٹرنیٹ بینکنگ کے. اب آپ کو یعنی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو نارمل اکاؤنٹس ہے ادر دین جو ہے وہ آسان موبائل اکاؤنٹ، وہ بھی کھولنے کے لیے اب آپ کو کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کا بینک جو جس میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اگر وہ یہ آفر کر رہا ہے تو آپ آسانی سے
اپنے موبائل اس کی موبائل ایپ کے ذریعے آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. سو ایک یہ ڈیجیٹل انوویشن ٹیکنالوجیکل انوویشن میں یہ ایک اہم اسٹیپ تھا. اور اس کے بعد آپ نے یقیناً نام سن رکھا ہوگا راس کا, جو کہ بیسکلی انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم گیٹ وے ہے. اور راس کے تحت جو ہے وہ جو اس کی سب سے آسان لفظوں میں ہے کہ فوری اور فری آپ جو ہے وہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. اور آج کل یہ بہت ہی پاپولر ہے کہ اس میں تمام بینکس میں بھی کے تھرو یہ استعمال ہو رہا ہے اور آپ آسانی سے جو ہے وہ, اور اس کے تحت ابھی اس میں اور بھی کافی قسم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں جو کہ آپ کی پیمنٹس کو بنیادی طور پر جو ہے وہ آسان بنا دے گا. اور اب تو اور بھی زیادہ آسان ہونے لگا ہے, کیو آر کوڈ صرف اسکین کریں. جی بالکل, یہ بھی ایک اہم ایک اسٹیپ ہے کہ جس میں اب دکاندار حضرات جو ہے وہ سمپلی اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کا ایک کیو آر کوڈ جنریٹ کر کے اور اس کو اپنے دکان میں لگا سکتے ہیں اور آپ جائیں اور آپ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ صرف دکاندار ہی نہیں, انڈیویجولس, میں اور آپ بھی اگر کسی کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں شیئر کرنا چاہتے اور آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بینک اکاؤنٹ کا کیو آر کوڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے بینکس کی موبائل ایپس جو ہیں وہ یہ سروس آفر کر رہی ہیں, اور کیو آر کوڈ جنریٹ کرنے کے بعد ہم اپنا کسی کو بھی بھیج دیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پیسے جو ہے اس میں ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکس بھی لے کر آ رہے ہیں. سو آلریڈی جو ہے وہ اس وقت 5 جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکس جو ہیں وہ ان کو اسٹیٹ بینک نے اجازت دے دی ہوئی ہے اور دے آر ان ویریس اسٹیجز. اور جلدی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کمپلیٹلی ڈیجیٹل بینکس بھی آ جائیں گے کہ جن کا کوئی برانچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور وہ سمپلی آپ کے موبائل ایپ پر دستیاب ہوں گے. جیسے جب اتنی ساری پروڈکٹس اور ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر کنزیومر پروٹیکشن بھی ایک اہم پہلو بن جاتا ہے, تو اس پر اسٹیٹ بینک ساتھ ہی ساتھ کچھ کر رہا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے, خاص طور پر ہم ان لوگوں کی جن کی مالی شمولیت کی بات کر رہے ہیں اور جن کی سیونگز گرچہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے وہ چھوٹی سیونگز بھی بہت اہم ہے. اور اسی طرح سے جو اگر وہ پیمنٹس کرتے ہیں چاہے چھوٹی پیمنٹس ہیں وہ ان کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. سو اس میں یہ ہم نے اس کو حتی الامکان جو ہے وہ اس کو محفوظ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا ادھر فراڈ بھی نہ ہو یا غلطی سے بھی کچھ ایسا نہ ہو. تو اس حوالے سے ہم نے کنزیومر پروٹیکشن کا بھی ایک باقاعدہ پورا فریم ورک جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اور جس کے تحت بینکوں کو لازم پابند کیا گیا ہے کہ وہ کنزیومر پروٹیکشن کے لیے وہ تمام لوازمات جو ہے وہ پورے کریں گے کہ جو کہ یہ انشور کریں کہ ان کی جو بینک یعنی جو ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کی تمام ٹرانزیکشن جو ہے محفوظ ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی اسی حوالے سے یعنی کیونکہ اس میں بسا اوقات بہرحال لوگوں کو کمپلینٹس ہوتی ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی ہے سنوائی ایپ کے نام سے, کہ جس کو لوگ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اگر انہیں کسی بھی قسم کی کمپلینٹ ہو تو وہ سنوائی ایپ کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اپنی کمپلینٹ بھی لانچ کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی, آپ نے بات کی انوویشن کی, لاز کی, پروڈکٹس کی, کنزیومر پروٹیکشن کی, تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ایک اوور آل پلان ہوگا. کیا اسی کا نام نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے؟ بالکل مبین, اچھا سوال ہے یہ کہ دیکھیے یہ جو ہم نے پورا یہ سفر جو طے کیا ہے, اس سفر کو طے کرنے میں نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا بہت بڑا رول ہے. بنیادی طور پر گرچہ ہم نے اپنی کوششیں تو میں نے جیسے بتایا 2001 سے شروع کر دی گئی تھیں, لیکن اس کے بعد پھر ان تمام ایفرٹس کو ایک مربوط انداز میں لے کر آگے چلنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 2015 میں ایک اپنی نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی. اس کا بیسکلی آبجیکٹو یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس میں صرف اسٹیٹ بینک یا بینکس ہی نہیں ہیں, اس میں بہت سارے نان بینکس بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی اس میں ایک بڑا ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اور اس کے کئی ادارے جو ہیں ویسے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار تھا فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے. تو ہم نے ان سب کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی 2015 میں جو ہے وہ لانچ کی تھی, اور اس کے تحت بہت سارے ہم نے جو ہے وہ اس میں ایکشنز جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. اس میں سے ایک جو ایکشن بڑا اہم تھا وہ ہمارا نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی تھی, جو کہ ہم نے اس وقت اس پہ کام شروع کیا اور اس کو ڈیولپ کیا, اور وہ 2018 کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے اس کو لانچ بھی کیا. اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں تھیں کہ جیسے ہم نے
ابھی تک ہم نے زیادہ بات کی ڈپازٹس کے, تو ہم نے فائنینسنگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز ہیں ان کی فائنینسنگ کے حوالے سے, اور اسی طرح سے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی ہم نے اسٹیپس لیے تھے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہ بھی فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھے. اس کے بعد ہم نے دوسرا ایڈیشن لے کر آئے جب 2018 میں ہم نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا سیکنڈ ایڈیشن لے کر آئے, اور اس کو ہم نے اور بھی مزید مربوط بنا دیا, اور اس میں تقریباً ہمارے جو ہے وہ 65 مختلف جو ہے وہ قومی ادارے جو تھے, مختلف اسٹیک ہولڈرز تھے, ان سبوں کو ہم نے اس میں شامل کیا, اور اس کو کافی ہم نے وسیع بنایا ان ٹرمز آف کہ مختلف طرح کی جو سروسز یا پروڈکٹس تھیں ان کو انشور کرنے کے لیے اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ سارے اسٹیپس لیے تھے ہم نے. تو یہ ہم نے, اسے ہم کہتے ہیں NFIS 2018 to 2023. ابھی دسمبر 2023 میں یہ جو ہے یہ مکمل ہوا ہے. اس میں آپ کو 2-4 جو کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس میں ہم نے بیسکلی, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے راست کا ذکر کیا تھا, راست بھی جو ہے وہ یہ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھا, اس کی جو انٹروڈکشن تھی وہ بھی ہم نے کیا, اور اس کے علاوہ اور اداروں نے بھی کام کیا. فار ایگزامپل CDNS نے اپنے جو سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا, اور اب وہ CDNS بھی ڈیجیٹائز ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے ایک اور جو تھا پنجاب میں لینڈ ریکارڈ جو تھا اس کو بھی ڈیجیٹائز کیا گیا. یہ بھی ایک فائنینشیل انکلوژن کا ایک حصہ ہے, اور وہ اس طرح سے حصہ ہے کہ جو ہمارے کسان حضرات ہیں جب وہ لون لینے جاتے ہیں تو ان کی جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے پہلے وہ فزیکلی یہ پورا پروسیس ہوتا تھا, وہ جب پورا ڈیجیٹائز ہو گیا اور ابھی حال ہی میں وہ پورا پروسیس مکمل ہو چکا ہے, اب ان کی کمپلیٹ ویریفیکیشن جو ہے وہ ایک بینک برانچ میں بیٹھ کر بینک جو ہے وہ وہیں سے کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ بھی ٹرانسپیرنسی آ گئی اور آسانی آ گئی کہ اس میں خاص طور پہ جو چھوٹا کسان تھا جس کو قرضہ لینے کے لیے جب یہ پروسیس کرنا پڑتا تھا تو اس میں بھی اس کے اخراجات آتے, تو اب وہ اخراجات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. سو اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے اس میں چیزیں شامل تھیں. یہ جو ہم NFIS لے کر آئے تو اس کا جو نتیجہ نکلا, اس کے نتیجے میں بھی کافی جو ہے پروگریس ہوئی, اور ہمارے جو یعنی فائنینشیل انکلوژن ہے جو کہ 2018 تک یعنی 2015 کے نتیجے میں ہماری جو فائنینشیل انکلوژن 50% تک پہنچ چکی تھی 2018 میں. 2018 کے بعد یہ 50% سے بڑھ کر اب 2023 کے اینڈ تک یہ 60% پر جا چکی ہے. اور اسی طرح سے اس میں جو خواتین کا جو حصہ ہے وہ یعنی فائنینشیل انکلوژن جو ان کی ہوئی ہے وہ 25% سے بڑھ کر 43% پر جو ہے وہ چلی گئی ہے. اس میں یہ نمبر بظاہر آف کورس اگر ہم دیکھیں اس طویل سفر میں تو بہت اچھے نظر آتے ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ہمیں آگے کافی آگے جانا ہے, کیونکہ جب ہم اس کا اگر ہم انٹرنیشنل کمپیریزن کرتے ہیں تو ابھی بھی ہم کئی ممالک ایسے ہیں جو ہم سے کہیں آگے کھڑے ہیں. اس میں آئی تھنک کہ ایک اور اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم نے ابھی جس کا تذکرہ نہیں کیا, وہ خاص طور پہ خواتین کی جو مالی شمولیت ہے اس کے حوالے سے تھی. اس میں یہ کہوں گا کہ آف کورس ہماری اس NFIS کا ایک پارٹ تو تھا ہی کہ اس میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی مالی شمولیت کو ہم نے انشور بنانا تھا, لیکن ہم نے اسپیسیفکلی خواتین کی مالی شمولیت کی طرف توجہ دی, اور 2022 میں ہم اس کے لیے ایک اسپیشلی ایک پالیسی لے کر آئے جس کو کہ ہم بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی کہتے ہیں, اور یعنی برابری کی بنیاد پر شمولیت جو ہے یہ ہمارا بیسکلی ہمارا موٹو تھا کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی فائنینشلی اتنا ہی انکلوڈ کیا جائے. اور اس میں میں ایک بات بتاؤں کہ اس کے 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین ہمارے یہاں فار ویریس ریزنس سوشل جو ہے وہ ان کے لمیٹیشنز بھی ہیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ اکثر خواتین بینک جاتے ہوئے بھی گھبراتی ہیں, ان کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بینکنگ کی سروسز تک ایکسیس بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کے ایز اے کسٹمر اس پرسپیکٹو سے جو ہے وہ ہم نے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا تھا اس پالیسی کے تحت کہ جس میں ان کے لیے خواتین جو کہ مختلف قسم کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں کر رہی ہیں ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پروڈکٹس اور سروسز ہم لے کر آئیں کہ جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے. تو ایک تو پرسپیکٹو یہ تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ بینکس کا انوائرمنٹ بھی کنڈیوسو بنانے کے لیے کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ وہاں جائیں اور ان سروسز کو لیں, اس کے لیے بھی ضروری یہ تھا کہ وہاں
بینکس میں بھی خواتین موجود ہوں. تو اس کے لیے بھی ہم نے پھر یہ کیا کہ بینکس میں بھی ہم نے یہ لازم کیا کہ ان کی جو فار ایگزامپل جو اسٹافنگ ہے اس کو ہم نے کہا کہ وہاں پر بھی خواتین کا ہونا ضروری ہے. اور ایک ٹارگٹ ہم نے جو اینڈ دسمبر 2024 تک کے لیے کیا ہوا کہ ہر بینک کے لیے ہم نے ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ اپنے 20% اسٹاف ان کا کم از کم جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہونا چاہیے. ابھی تک جو ہے ہم نے تقریباً 15.5% پر پہنچ چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو ہم یہ ٹارگٹ بھی عبور کر لیں گے اور یہ اس طرح سے ہم خواتین کی مالی شمولیت کو بھی جو ہے وہ یقینی بنا رہے ہیں. عابد صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی مالی شمولیت کے جو ڈفرینٹ بینچ مارکس ہیں ان کے اندر بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. تو آگے کیا اقدامات ہیں جو اسٹیٹ بینک پلان کر رہا ہے, کس طرح سے مزید فائنینشیل انکلوژن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے حال ہی میں اپنا ایک ویژن 2028 جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے اور جس کے تحت جو اپنا ایک 5 ایئر کا اسٹریٹجک پلان انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں ایک اسٹریٹجک گول جو ہے وہ اسپیسیفکلی اباؤٹ فائنینشیل انکلوژن ہے اور جس کے تحت جو ہے وہ بہت سارے جو ہے اس میں ہم نے ایکشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جو ہم نے اگلے 5 سالوں میں لینے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمارے یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اوور آل اسٹریٹجک پلان کا یہ ایک اہم حصہ ہے. تو ہمارا اسٹیٹ بینک کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ فائنینشیل انکلوژن پر ہے. دوسرا پھر اسی کے ایک سب سیٹ کے طور پر جو ہم ابھی جیسے میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ ہم ابھی تک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے 2 ایڈیشنز جو ہے وہ لا چکے ہیں. اب ہم اس کا ایک تیسرا ایڈیشن جو ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ جس کے تحت جو ہے ہم نے کیسے اس کو لے کے جانا ہے اس پر ہم نے اس کی پوری اسٹریٹجی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. اور اس میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے آف کورس اکاؤنٹ کی جو نمبر آف اکاؤنٹس ہیں ایڈلٹس کے اس کو ہم نے بڑھانا ہے جو ابھی 60% ہے. ہم یہ اس کا ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اگلے NFIS کے تحت جو ہے وہ 75% تک لے جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے اس کے استعمال کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہمارا ڈیجیٹل آسپیکٹ سے بہت زیادہ فوکس ہوگا کہ جس کے تحت جو ہے ہم ڈیجیٹائزیشن پہ فوکس کریں گے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیجیٹل یوز آف آپ کی جو بینکنگ سروسز ہے اس پر بھی ہمارا جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ فوکس ہمارا ہوگا اس میں. تو یہ بنیادی طور پر یہ ہمارا آگے کا سفر ہے. اچھا عابد صاحب آخر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین سامعین اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنی مالی ضروریات کے مطابق کوئی بینکنگ پروڈکٹس بینکنگ سروسز استعمال کرنا چاہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو آگاہی ضروری ہے. تو وہ کہاں جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سروسز کے بارے میں؟ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ اپنا ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک کے نام سے اور ابھی اس کا جو ہے وہ پہلا ایڈیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے. اس کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بہت ساری ایکٹیویٹیز ارینج کر رہا ہے اور اس میں بینک کے ساتھ مل کر انہوں نے بینکس نے تقریباً کافی سارے شہروں میں اپنے کیمپس لگائے ہیں 60 سے زائد شہروں میں اف آئی ریکال کریکٹلی. تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ تقریباً 150 سے زائد جو ہے وہ کیمپس لگائے ہیں اور ان کیمپس میں وہ بیسکلی لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور اسی طرح سے ان کو وہ اس بات میں بھی مدد دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں یہ جو آگاہی کا سلسلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک اکیلا جو ہے وہ یہ تمام لوگوں تک یہ آگاہی پہنچا سکتا ہے. یہ میرے خیال سے یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس کے فوائد یا اس کے استعمال کے بارے میں اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں جو کہ ابھی اس وقت جو ہے یہ فائنینشیل سروسز سے فوائد نہیں اٹھا پا رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتائے. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے گھروں میں لوگ اگر کام کر رہے ہیں یا ہماری شاپ میں کوئی کام کر رہا ہے تو اگر ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو اگر ہم ان کو یہ ترغیب دیں کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور ہم ان کو یہ تنخواہ جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دیں تو اس طرح سے بھی وہ شامل ہوں گے. اسی طرح سے اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ بھائی تم بجائے اس کے کہ تم بجلی کا بل دینے کے لیے جو ہے وہ کہیں کے لائن میں لگو اور کہیں دور کا سفر طے کرو اور پھر بجلی کا بل ادا کرو تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ کھول لو اور اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ بجلی کے بینک اکاؤنٹ کی جو ہے پیمنٹ کر دو. اسی طرح سے اور لوگ بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے خاص طور پہ جو اسکول جاتے ہیں اس کے لیے تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اس کے فوائد لوگوں تک پہنچائیں گے کہ کس طرح سے ان سروسز کو استعمال کر کے نہ صرف وہ اپنا وقت بچا سکتے ہیں بلکہ اپنا جو ہے وہ اپنے ریسورسز اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں جو کہ ان کاموں میں خرچ ہوتا ہے تو بلا شبہ جو ہے وہ یقیناً پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ ترغیب حاصل ہوگی کہ وہ اپنے جو ہے بینک اکاؤنٹس کھولیں اور وہ فائنینشلی انکلوڈیڈ ہوں.
عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ جو آپ نے ساری معلومات آج فراہم کی وہ واقعی لوگ اس سے مستفید ہوں گے. You're always welcome. اور ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.